الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد وقال تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کفیناک المستہزئین۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہم نے اور آپ نے سنا۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا یہ ذمہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی ہوں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ڈینمارک، فرانس، اسپین، انگلینڈ، ہائی لینڈ، یورپی ممالک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے موجود ہیں، اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا غم اور غصہ ابھرنا آنا درست ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں جو ہے ان کی عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ ان بیوقوفوں نے، ان مجرموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس نے کن کی عزت اور کن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ گستاخی خود ان کے حق میں کتنا بھیانک نتائج کا شامل ہوگا، خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص سورج کو، ہوا کو، پانی کو گالی دے، موسم کو، فضا کو برا بھلا کہے، تو ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، ان کو شعور اور عقل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص صاف اور شفاف میٹھے چشمے پر یہ کہے کہ یہ کھارا پانی ہے، تو وہ چشمہ کھارا ہونے سے تو رہا، وہ بدستور اسی طرح سے وہ چلتا رہے گا جو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سورج کو سیاہ پتھر کہنے لگا تو کیا سورج سیاہ پتھر ہو جائے گا یا اس کی صحت پر کچھ اثر پڑے گا؟ وہ تو بدستور اسی طرح سورج چمکتا اور دمکتا رہے گا، روشنی دیتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور شفاف آئینے پر کردار اچھالنے والے خود اپنا چہرہ سیاہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ غافل ہے اپنے انجام سے، اس کو معلوم نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا، وہ غافل ہے، بے خبر ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن کے ہم نوا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے نام سب سے پہلے شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ دور جدید کے اندر بھی اس طرح سے کچھ لوگوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مسلمانوں کے خلاف براہ راست یہ سمجھ رہے کہ میں نے ان کو بھڑکا دیا، غصہ دلا دیا۔ یہ جنگ رب العالمین کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ براہ راست اللہ رب العالمین کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر آیت نمبر 95 فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ یعنی آپ کیا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم خبر لیں گے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اس کی حرمت سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، زمانہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا تو یقیناً آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کے شر سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کافروں کے آپ کے مقابلے میں کامیابی کی ہرگز راہ نہیں دکھائے گا، یعنی یہ کافر کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تمہارا دشمن ہی جڑ سے کٹا ہے، تمہارا دشمن ہی نام و نشان سے مٹ جائے گا اور تمہارا دشمن ہی ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا، پھٹکار لگا دی، اسی طرح اس شخص کے اوپر بھی دھتکار دیا جائے گا، اس شخص کو بھی پھٹکار دیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ تمام آیتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے رسول کا محافظ، اپنے رسول کا حامی اور مددگار ہے۔ جو ان کے ساتھ استہزاء کرے گا یا ان کی عزت اور عظمت کے ساتھ بدتمیزی کرے گا یا ظلم و زیادتی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی خود اس سے انتقام لے لے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرے گا اللہ اس کی گرفت فرمائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و کرامت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کافی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جیسا کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان گستاخ رسول کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دے سکتا ہے، تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے خلاف زبان درازی کی ہے، بدتمیزی کی، اس کو سزا دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی خود ایسے لوگوں کو انتقام دے لیتا ہے، ایسے لوگوں سے خود اللہ تبارک و تعالی انتقام لے لیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اس کی عزت اور کرامت سے کھیلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جن کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے یا بدکلامی کا مظاہرہ کیا ہے تو اللہ نے فوراً ان کی گرفت فرمائی اور ان کو دردناک عذاب کے اندر ملوث کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے نیست و نابود کر دیا اور بدترین طریقے سے ان کی ہلاکت کر دی۔ آئیے ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس آیت کی
حقانیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ، اسود بن یاغوس اور اسود بن مطلب 3، حارث بن غیتل 4 اور وائل، عاص بن وائل، ان 5 آدمیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ یہ کافر قریش کے سردار، بڑے بڑے سرداروں میں شامل تھے۔ ان 5 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا نبی، میرا محبوب پریشان ہے۔ جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو لوگوں نے گالی دیے، میرے محبوب کو لوگوں نے استہزاء کیا ہے، میرے محبوب کے ساتھ بدزبانی کی ہے، میرے محبوب کے ساتھ لوگوں نے زبان درازی کیے، جاؤ جبرائیل اس سے انتقام لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے ولید بن مغیرہ کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کی آنکھیں نکل کر ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ فرماتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے آپ کی طرف سے انتقام لے لیا ہے، میں نے آپ کی طرف سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سنو کافروں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے لیتا۔ حارث بن غیتل کے پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ وہ کرا رہا تھا، اور اس کے صفرہ اتنا تیز اس کے پیٹ میں درد ہوا کہ غلاظت اس کے منہ سے باہر نکلنے لگی، اور وہ اسی حال میں وہ مر گیا۔ اسی طرح ان 5 کا حال ہوا، یعنی ایک ایک کر کے ان 5 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیف کردار تک پہنچا دیا۔ تو لوگوں، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات کافی ہے ایسے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے۔ صحیح کی بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، بہت بہترین واقعہ ملتا ہے۔ بنی قبیلہ نجار کا ایک نصرانی اسلام قبول کیا، اور وہ کتابت کا ماہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے کام پر معمور کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا کہ کتابت وحی میں کے دوران میں اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں لکھ دیا کرتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وحی ہے یا میں نے اس میں کتابت کی۔ دیکھیے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ جب لوگوں نے اسے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب گھر کو لوٹے تو وہ زمین اس کو باہر پھینک دیتی ہے، زمین سے وہ باہر آتا ہے۔ دوسری صبح اس کی لاش کو پھر دفن کیا، پھر وہ لاش زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ تیسری صبح مسلمانوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ یہ لاش کو باہر نکال دیتے ہیں، چلو زمین کو گہری کھودتے ہیں۔ پھر گڈی زمین بنائی گئی، اس کے اندر پھر مردے کو رکھ دیا گیا۔ تیسری صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، قبر سے باہر ہے، زمین نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ تب ان لوگوں نے یقین کیا یہ انسانی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت انسانی ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو اس کی شرارت کی سزا ہے۔ چنانچہ لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا، یوں ہی سڑتی رہی، بدبودار ہوتی رہی، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ اس کی سزا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مذاق اڑایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں، کافروں، جس نے میرے نبی
کے شان میں گستاخی کی ہے، جس نے میری نبی کا مذاق اڑایا ہے تو اس کا برا انجام تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود انتقام لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے، اور یہی اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ سنو تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دفاع کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ اس روئے زمین کے انسانوں سن لو، جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، استہزاء کیا ہے، بد کلامی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، ظلم و زیادتی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، بلکہ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب علیم یعنی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ لہذا مسلمانوں تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دینا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے طریقے کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارنے والے بن جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نبی کی زندگی کو دستور حیات بنا لو تاکہ تمہارے لیے نجات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔